أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ آج کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے۔ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت کمزور، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا، اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر گیا۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا، عراق ہے۔ کہنے لگی، کون سا عراق؟ بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا، دونوں میں سے نہیں۔ کہنے لگی، تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو، محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، رابعہ بصری کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی، اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ خدا کی قسم، یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی، پس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان کی اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جگڑتا ہے، نہ مال کی زیادتی۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے لڑکی، میں ہی محمد بن حسین ہوں۔ کہنے لگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھیں؟ میں نے کہا، بہرحال موجود ہے۔ کہنے لگی، خدا کی قسم مجھے کچھ قرآن سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو آفاقہ ہوا، تو کہنے لگی، جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا؟ پھر کہنے لگی، اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کہ ان کا جینا
مرنا ایک سا ہو جائے؟ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کی عبادت کی، نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اور کچھ پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو ایسا سخت گرم منہ کو جلائے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا۔ اور نیک لوگوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے حق مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا دے ان کا حق مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا حق مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی ختم ہو جائے۔ یہ اشعار پڑھ کر ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کو معاف فرمایا ہے، تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھی عورت گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین عورت ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز و تدفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر نعش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سفید کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور دوسری یہ قرآن پاک کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازہ کی نماز پڑھ کر دفنایا، اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے، اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے۔
اس کا چہرہ چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لڑکی ذرا ٹھہرو، یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں، اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کی عذاب کے خوف سے ڈرے۔ معزز ویورز، بے شک خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اس واقعے سے ہماری ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، صدقے کی نیت سے اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔